بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی پرٹیکولر کوئی پارٹی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس پارٹی کی جو اچھے پالیسیز ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، میں اس کی اچھے پالیسیز کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو صحت کارڈ ہمارے لیے ایشو کیا ہے، ریسنٹلی ابھی گلیز بلتستان میں بھی لانچ ہوا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحت کارڈ کے لیے آپ سمپلی جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری فری ہیں۔ تو اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اس کے لیے آپ کو اس نمبر پر آپ نے میسیج بھیجنی ہے، اپنی سی این آئی سی بھیجنی ہے۔ آپ اپنی سی این آئی سی بھیج دیں گے تو ادھر سے آپ کو ایک میسیج آپ کو ملے گا کہ آپ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہیں۔ اب جو مثال کے طور پر کوئی عورت کسی گھر میں شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ اس گھر کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ تو اب مثال طور پر میرا فیملی میں اگر 5 بندے ہیں تو میرے والد کے نام پہ سب کے سب رجسٹرڈ ہوں گے، اور مزید معلومات آپ کو یہاں پہ نیچے دیا گیا، آپ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، کون سی بیماریاں، اور ہاں بیماریوں میں یہ ہے کہ ساری بیماریاں آپ وہاں پہ چیک کرتے ہیں۔ اور یہ جو صحت کارڈ ہے وہ آلموسٹ یہ دیکھ لے گا، جو سیکنڈری کیئر ہیں اس کے لیے 60,000 تک ہے، اور جو پرائمری ہیں اس کے لیے 3 لاکھ تک ہے۔ تو آپ کہیں سے بھی آپ ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں۔ آپ جو آپ کے جو پرائمری جو ٹریٹمنٹ ہے، جو بڑے ٹریٹمنٹ، مثال طور پر ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، کڈنی فیلیئرز، یہ سارے آپ کو 3 لاکھ تک آپ کی انشورنس ہو سکتی ہے، اور یہ اس سے بڑھ کر اور بھی اس کی آپ کی کیا ہوگی، اس کی بڑھائی جا سکتی ہے۔ آپ کو کیمو تھراپی بھی، سرجری، کچھ بھی جو ہو، یہ سارے اس کا انڈر میں۔ اور آل جو یہ صحت کارڈ ہے یہ 10 لاکھ تک کور کرتی ہے آپ کی جتنی بھی ایکسپینسز ہیں۔ اب اس میں آپ کی کون کون سی بیماریاں اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی، کھانسی، بخار، نزلہ، زکام، جلاب، اس طرح کی جو بیماریاں ہوں گے وہ اس کارڈ کے اندر میں نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا آؤٹ ڈور میں پیشنٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ ایک دوائی لے کے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، آپ جب ایڈمٹ ہوں گے تب یہ آپ کی ہو سکتی ہے آپ کے لیے یہ، باقی وداؤٹ ایڈمٹ آپ کا کوئی بھی آپ کی پیمنٹ نہیں ہوگی۔ پھر اب مثال طور پر سال میں آپ ٹریولنگ کرتے ہیں، مثال طور پر ہنزا سے گلگت جو ہے خان ہیلتھ سروس ہے، وہاں آپ چکر ہوتا ہے، اگر آپ کا وزٹ ہوتا ہے تو آپ جب آخر میں جب آپ ٹریٹمنٹ کر کے آپ کے سارے پروسیس اینڈ ہوں گے تو آپ کو ہاسپٹل 1,000 روپے دے گا آپ کو جب بھی آپ کی چیک اپ ہوگی، لیکن یہ سال میں صرف 3 بار یہ ہوگا، آپ کو سال میں 3 بار آپ کو 1,000 روپے دی جائیں گے، ہر ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ کو 1,000 روپے نہیں دی جائیں گے۔ تو اب مثال طور پر کون کون سا ہاسپٹل آپ کے انڈر میں ایلیجیبلٹی آتا ہے، تو اس کے لیے آپ جائیں گے، یہ میں آپ کو لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا۔ اب میں مثال طور پر گلگت کی بات کروں گا، گلگت میں جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں، اب سٹی ہاسپٹل ہو گیا، پروونشل ہیڈ کوارٹر ہو گیا، پھر آغا خان ہیلتھ میڈیکل سینٹر ہو گیا، یہاں پر آپ کی چیک اپ ہو۔ اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں پر آپ نے جا کے اپنا کارڈ دکھانا ہوگا، وہاں پہ پھر رجسٹریشن وہ دیکھیں گے کہ آپ کی لمٹ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ کو ایڈمٹ کیا جائے گا۔ آپ ڈائریکٹ پہلے ایڈمٹ کر کے آپ کام نہیں کر سکتے، سب سے پہلے آپ نے ایڈمٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنا رجسٹریشن کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور ابھی یہ ریسنٹلی ابھی یہ شروع کیا گا، آپ کو الگ ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ ہوگا کہ آپ اپنی سی این آئی سی دکھائیں گے، اس کے اوپر آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ کچھ جگہوں میں ابھی بھی آپ کو صحت کارڈ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی موسٹلی اپ گریڈیشن ہو گئی ہے، تو جس میں آپ سی این آئی سی دکھائیں گے اور آپ کی ہر ممکنہ آپ کی مدد کی جائے گی کہ جہاں پہ آپ کو، تو یہاں پر آپ کو جا کے ہر ممکن آپ کی کوشش کی جائے گی، اور کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنا رجسٹریشن کرا دیں وہاں جا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے سے پہلے، تاکہ آپ کو کوئی آگے مسئلے نہ ہو۔ تو اب اس صحت کارڈ کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کہ 8.100 پہ آپ اپنا ای میل ایس ایم ایس بھیج دیں گے کہ آپ ایلیجیبل ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو آئے گا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، آپ اپنا صحت کارڈ آپ کہیں بھی ہاسپٹل کے قریب وہاں آپ کا یہ ان کا صحت کارڈ والوں کا ڈیسک ہوگا، وہاں سے آپ وصول کر سکتے ہیں۔ اب جن کا اب مثال پرائیویٹ ہسپتالز میں آپ جائیں گے، جتنے بھی یہ لسٹ میں آ جائیں گے آپ کے علاقے کے، ان میں جائیں گے تو آپ نے اپنے اگر کسی بچے کو لے کے جانا ہے تو آپ نے اس کا اپنا اوریجنل سی این آئی سی، پھر فارم بے، اگر صحت کارڈ آپ کے پاس ہے تو صحت کارڈ، نہیں تو ابھی جو ریسنٹلی آیا ہے تو وہ وداؤٹ صحت کارڈ آپ کی
ایڈمیشن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد آپ کو کون کون سے ٹریٹمنٹ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہر قسم کی آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور سارا فری آف کاسٹ ہوگا. اگر آپ کسی اور ہاسپٹل میں چیک اپ کراتے ہیں اس لسٹ کے بغیر جو ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کے ساتھ آپ کو پھر آپ کو پروسیسنگ فالو کرنی پڑے گی. آپ کو جو صحت کارڈ کی جو پالیسی سینٹر ہے وہاں پر جا کے آپ کو ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا. اب مثال طور پر آپ نے کبھی آپ نے علاج اپنا نہیں کرایا تو وہ جو 10 لاکھ کا جو آپ کے پاس انشورنس جو بنا ہے یہ صحت کارڈ سے کہ آپ کو اس سے آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں, تو اس پہ یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن میں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو آپ کو یہ احتیاط کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی اپنی انٹر ہونا ہوگا تو یہ جو آپ کو پہلی معلومات ہونے چاہیے کہ گلگت میں اب سب سے بڑا ہاسپٹل تو آغا خان ہیلتھ سینٹر ہے, تو آپ کو وہاں پہ جتنی بھی آپ کی ایڈمیشن ہوگی تو وہ ساری کی ساری آپ کے لیے فری ہوں گی. دوسری بات اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پریگنینسی والی کوئی بھی جو ہوتی ہے میٹرنٹی جو کیسز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے اس صحت کارڈ کے انڈر میں ہوں گے, اور یہ آپ کی 3 لاکھ تک یہ لوگ اس کو بیئر کرتے ہیں, یہ آپ کو ملیں گے. تو آخر میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ آج کل, اور میرا گزارش ہے کہ گورنمنٹ سے کہ کچھ ہاسپٹلز یہ کرتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن وہ کر لیتے ہیں, کرنے کے بعد ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں, ایڈمٹ کیے بغیر وہاں سے ان کے پیسے کٹوتی کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ گورنمنٹ اگر بریفلی کچھ کریں تو بہت بہت اچھی بات ہوگی. آلدو ہم قوم ایسے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ کچھ ہاسپٹل ایسے کام کرتے ہیں, سننے میں آ رہا ہے لیکن کنفرمیشن مجھے بھی نہیں ہے. تو اس چیز کا گورنمنٹ اگر احتیاط کرے کہ وہاں سے ان سے پیسے کاٹ دیے جاتے ہیں لیکن ان کو ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. تھینک یو. تو انشاءاللہ جو بھی فردر اگر کوئی بھی ہمیں معلومات مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.